بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور دونوں جہانوں میں خوشی نصیب فرمائے۔ ہر وہ دن آپ کے لیے عید ہے جس دن آپ اپنی ماں سے مسکرا کر بات کرتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ ماں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بڑے فضائل بتائے ہیں، اور وہ فضائل اگر آپ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ایک بہت مقام بتایا ہے، بہت درجہ بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں کہ میرے پہ سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد میرے پہ کس کا حق ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد میرے پہ کس کا زیادہ حق ہے؟ پھر فرمایا آپ کی ماں کا۔ پھر اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے بعد میرے پہ کس کا زیادہ حق ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کا۔ یعنی چوتھی بار باپ فرمایا اور پہلے 3 بار ماں کا درجہ بتایا، گویا کہ ماں کا درجہ زیادہ ہے۔ آج جن کی مائیں ہیں لوگ ان کے ساتھ بہت ہی عجیب سلوک کرتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، میں کل بھی ایک جگہ پر تھا، وہ ماں کی آنسو تھے، ماں رو رہی تھی، تو حیران ہوتا ہوں کہ جس ماں نے آپ کو اتنی مشکل سے اتنی مشقت سے پالا، وہ آپ اپنی ماں کے ساتھ اتنا غلط رویہ اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیں ماں نے بڑی مشقت کی، ماں کا درجہ زیادہ کیوں ہوا کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش پر آپ کو وہ پیدا کرتی ہے۔ یا تو ماں کی موت ہوتی ہے یا ماں کی زندگی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی زندگی کے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو ماں برداشت کرتی ہے، اپنے کو گیلے پہ سلاتی ہے اور آپ کو خشک پہ سلاتی ہے، آپ کو دودھ پلاتی ہے، آپ کے ساتھ بہت محنت کرتی ہے، آپ کے گندے پخانے کے اندر وہ ہاتھ مارتی ہے۔ کیا آپ اپنا پخانہ جب صاف کرتے ہیں اس کے بعد آپ کتنی بار صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں سے سمیل آ رہی ہوتی ہے؟ اور وہ ماں جس نے آپ کے بچپن میں آپ کے پخانے کو صاف کیا اور اس پخانے کے اندر ہاتھ مارے اور کراہت نہیں کی کہ مجھے گندی سمیل آ رہی ہے، میں تنگ آخر یہ ماں ہے۔ اور دنیا میں ایک واحد ہستی ہے، اس جیسی ہستی دنیا میں نہ کوئی آپ پیدا کر سکتے ہیں نہ کوئی لا سکتے ہیں، وہ ہے ماں۔ ماں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظمت دی اور فرمایا کہ جو محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، ماں کا ذکر یہاں بھی پہلے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہاں ماں کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ آنکھیں پھاڑ کے اور ماتھے پہ وٹ چڑھا کر، ماں تو سارا دن سوتی رہی، تو نے کیا کیا ہے؟ تو کیا کرتی ہے؟ گھر میں پڑی رہتی ہے، تجھے تو بس پیسے چاہیے، تجھے تو تیری دوائیوں کے خرچے ہیں، تیرے معاملات ہیں، تیرے بس خرچے ہی خرچے ہیں، ہم تو تیرے سے تنگ آ گئے ہیں، ہم تو ایسے ہیں، بس بولتی رہتی ہے، کہتی رہتی ہے، یہ کر لو، وہ کھا لو، وہ پی لو، ہمارے پیچھے ہی پڑی ہوئی ہے، ہماری جان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ہم بہت تنگ ہیں۔ آپ بتائیں کہ ایک ماں اپنے بچوں کی کتنی فکر کرتی ہے، کتنی محنت سے مشقت سے پال کر بڑا کرتی ہے، اور مرتے دم تک وہ اپنے بچوں کا خیال کرتی ہے، مرتے دم تک۔ آج کل تو اکثریت کے اندر آپ دیکھیں بدتمیز بچے ہیں اور تو کر کے آواز دیتے ہیں، تو کر کے بلاتے ہیں، تو کیا کر رہی ہے، تو کدھر جا رہی ہے، تو کیوں ایسے کر رہی ہے، تجھے میں نے ایسے کہا۔ درس حدیث کی جو ہمارا سلسلہ شروع ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی قدر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، میں نماز توڑ کر کہتا لبیک یا اماں، بول میری ماں کیا بات ہے، میں اپنی نماز کو بھی توڑ دیتا، میں اپنی نماز کو بھی توڑ کے اپنی ماں کے پاس پیش ہو جاتا۔ افسوس، آج بہت افسوس، میں حیران ہو گیا اس ماں کے دکھڑے سن کر، اس ماں کے رونے کو دیکھ کر کہ اس کے بچے اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، کہ وہ اتنی مجبور، کیا وہ دنیا کے اندر ہمیں پال پوس کر بھی اس کی عزت نہیں ہے؟ ہم پال پوس کر بھی ہم اس کے ساتھ ایسا رویہ کریں تو ہمارے تو اولاد ہونے کا ہی فائدہ نہیں ہے۔ تو بہت عجیب باتیں بتا رہی تھی، وہ اپنے اولاد کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں بتا رہی تھی جو آپ کے سامنے بیان کرنے کے نہیں ہے۔
اگر اولاد ایسی ہے تو پھر ایسے والدین کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اولاد ہی نہ دے۔ اور یہ دیکھیں دنیا کے اندر دیکھیں کتنے لوگوں کی اولادیں نہیں ہیں، وہ جگہ جگہ سے وہ دعائیں کرواتے پھر رہے ہیں، علاج کرواتے پھر رہے ہیں، اولاد کے لیے باہر کے ملکوں تک جا کر کہتے ہیں ہماری اولاد نہیں ہے۔ مگر اگر وہ مائیں جب ان کے دکھڑے سنیں تو وہ کہتی ہیں اگر اولاد ایسی ہوتی ہے تو اللہ کسی کو اولاد ہی نہ دے۔ وہ کتنا دکھ دیتی ہوگی وہ اولاد جب ماں ایسے کہتی ہوگی۔ ماں ہوتی ہے، ماں جیسی دولت دنیا میں نہیں ہے۔ میری کامیابی کا راز مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے۔ میں کہتا ہوں میری کوئی اوقات نہیں، میں تو ایک گناہ گار سا انسان ہوں، مگر میری اگر عزت ہے، میری کامیابی ہے، وہ میری ماں ہے۔ میری ماں نے میرے ساتھ بہت محنت کی۔ میری والدہ محترمہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو ہم ان کی خدمت کے بھی قابل نہیں، کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں۔ آج کل تو اولاد اتنی سیانی ہو چکی ہے کہ وہ والدین کو تو بالکل سمجھتی کچھ نہیں ہے۔ ماں کے ساتھ تو ایسے بدتمیز ہے کہ جیسے وہ یہ کچھ ہے ہی نہیں ہے، ان کے لگتی ہی کچھ نہیں ہے۔ اور باپ کا روب ہوتا ہے، وہ پیسہ پوسا ہے، ان کی پراپرٹی ہے اور وہ وراثت ملنی ہے، اس لیے وہ باپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ اور بھائی ایسے نہیں ہے، مائیں ہوتی ہیں، ماں جیسی دولت نہیں ملے گی، پوری دنیا میں نہیں ملے گی۔ ماں ہے تو یہ ماؤں کا ادب کرے، ماؤں کا احترام کرے۔ ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ماں کے لیے رویا کرتے تھے، اپنی ماں کے لیے رویا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کاش میری ماں زندہ ہوتی، مگر میری ماں نہیں ہے۔ اپنی ماں کے لیے وہ رویا کرتے تھے اور اپنی ماں کے لیے اور کتنی امیدیں لگا کر وہ بولا کرتے تھے، مگر ہماری ماں نہیں ہے۔ جن کی ہے تو ان کے حال دیکھیں، ان کو قدر ہی نہیں ہے، ان کو قدر ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ماں ہوتی کیا ہے۔ اس ماں جیسی دولت نہیں مل سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ میں نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر اپنی ماں کو میں نے حج کروایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر بولے، اے میرے دوست، اے میرے صحابی، ماں کے حق کے ادا کرنے کی بات کرتا ہے، تو نے تو ماں کے دودھ کے قطرے کا بھی ابھی تک حق ادا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضائل بتائے ہیں اور ماں کے حوالے سے بہت فضائل بتائے ہیں، اور فرمایا کہ جو شخص ماں کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کے اور اس کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار لگا دیتے ہیں۔ جو اپنی ماں کا ماتھا چومتا ہے، یہاں ماتھا کیا چومنا، یہاں تو لوگ تھوکتے ہیں ماں پر، یہاں تو ماں پر تھوکتے ہیں۔ بڑے واقعات میں نے سنے اولاد کی نافرمانی کے، مگر کچھ ایسی اولاد دیکھی جنہوں نے ماں کے ساتھ وہ معاملے کیے کہ جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جو آپ کے سامنے میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں حیران ہو گیا، میرا دل کیا روتا ہے کہ جس ماں نے آپ کو اتنی محنت سے مشقت سے پالا بسو، اور آپ ان کے ساتھ اتنا آپ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، نہ کریں۔ آپ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اور وہ صحابی تھے جنہوں نے اپنی ماں کی گستاخی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے اندر، تو ان کی روح نہیں نکل رہی تھی اور تڑپ رہے تھے، اتنے تڑپے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کہا یا رسول اللہ ان کی روح نکل نہیں رہی، آخری حالت میں ہے اور بہت یہ تکلیف میں ہے۔ فرمایا کہ ان کی والدہ کو بلاؤ۔ جب ان کی والدہ کو بلایا، والدہ کو بلانے کے بعد کہا کہ آپ اس کو معاف کر دیں، اور ان کی والدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ان کو معاف نہیں کرنا، یا رسول اللہ میں نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ پوچھا کیوں نہیں معاف کرنا؟ کہے نہیں میں نے معاف نہیں کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نزع کی حالت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑیاں کٹھیاں کرو، اور لکڑیاں کٹھی کر کے آپ اس کو آگ کے اندر ڈال دو۔ تو جب ماں نے سنا، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں نے تو اس وقت بھی پھر ساتھ دیا اپنے بچے کا، کہا کہ میرے بیٹے کو آگ میں جلاؤ گے، میرے بیٹے کو آگ میں پھینکو گے؟ نہیں میں معاف کرتی ہوں۔ منہ سے نکلنا تھا، یہاں سے منہ سے نکلا کہ میں نے معاف کیا، اور ادھر سے روح پرواز ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی، کس وجہ سے آپ اس سے اتنا ناراض تھی؟ اور اس ماں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بولتا تھا میرا کلیجہ چیر کے رکھ دیتا تھا، جب یہ بولتا تھا بڑا بدتمیزی کرتا تھا، یہ جب بولتا تھا میرے دل کو پاش کر کے رکھ دیتا تھا، اس لیے میں نے ان کو بدعا دی تھی۔ تو یہ ماں کی بدعاؤں سے بچو، ماں کی بدعا بہت لگتی ہے، 7 آسمان چیرتے ہوئے عرش پہ جاتی ہے۔
ماں دیکھیں، اللہ نے ماں کے درجے کو بیان کیا، اللہ نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور ماں کی مثالیں دی۔ اس لیے اپنی ماں کی قدر کریں، جن کی ہے ان کی ٹانگیں دبائیں، ان کی خدمت کریں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ وہ اپنی ماں کی خود جوئیں نکالا کرتے تھے، اپنی ماں کے سر کا تیل لگایا کرتے تھے، اپنی ماں کے کپڑے دھویا کرتے تھے۔ اور آج ہے کوئی ایسا؟ اپنی بیویوں کو کہتے ہیں میری ماں کی خدمت کر، کیوں؟ آپ کے ہاتھوں میں درد ہے، آپ کے جسم میں تکلیف ہے۔ اور اس ماں نے تو یہ نہیں کہا تھا میں بھی ان کے جو ہے پیشاب نہیں صاف کروں گی، میں بھی اس کو نہیں پالوں گی، اس کے لیے کوئی ملازمہ رکھ لیں۔ نہیں، ماؤں نے بڑی محنت کی ہے، محنت سے پالا پوسا۔ اور ماں ہر بزرگ کے پیچھے ماں ہے، ماں کے بغیر تو دنیا میں ہم آ ہی نہیں سکتے، اور یہ ماں کا بڑا مقام ہے، ماں کا بہت مقام ہے۔ اس لیے ماں کی قدر کریں، ماں کی قدر کریں، ماں کی خدمت کریں، ٹانگیں دبائیں، اور باپ کی بھی خدمت کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ باپ کا کوئی مقام نہیں، باپ کا بھی مقام ہے، مگر ماں اس وقت زیادہ مظلوم ہے، کیونکہ وہ پیسے نہیں کماتی، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس لیے اولاد اس سے نہیں ڈرتی۔ اور باپ کا پیسے کماتا ہے، اس کے پاس وراثت ہوتی ہے، اس لیے وہ اولاد ڈرتی ہے۔ ماں کا ادب کریں، احترام کریں، اپنی طرف سے ان کی خدمت کریں۔ قرآن نے کہا والدین کے بارے میں، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو، اگر وہ برا بھلا بھی کہتے ہیں تو ان کے سامنے آپ اف تک نہ کرو۔ آپ کو حق بات سے منع بھی کرتے ہیں، آپ بولو ہی نہ، خاموش ہو۔ مگر کوئی بھی والدین اپنی اولاد کے لیے برا نہیں کہتا۔ ماں تو ایک چیز ہی ایسی ہے جو مرتے دم تک یہ سوچتی رہتی ہے میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ ماں جیسی دولت نہیں ملتی، اس لیے ماں کی قدر کریں، ماں کو ذلیل ہونے سے بچائیں، ماں کو جگہ جگہ پہ ٹکرے مارنے سے بچائیں۔ لوگوں کے گھروں کے کام کرتی ہیں مائیں، اور گھروں کے کام کر کے طرح طرح کی باتیں سن کر ذلیل و خوار ہو کر اپنے بچوں کو پالتی ہیں۔ بہت ساری مائیں ایسی ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد پھر وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ ماں زندہ مر جاتی ہے۔ اس لیے ایسا نہ کریں کہ ان کی بددعائیں لگ جائیں۔ ماں بہت بڑی دولت ہے۔ اور جنت، ایک ماں تو کہنے لگی کہ اللہ نے جنت کا اتنا رتبہ ماں کے پاؤں میں رکھ دیا، مگر اولاد کو نہیں پتہ چلا، کہ اولاد کو پتہ ہی نہیں ہے، بس صرف گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے۔ وہ ماں کہنے لگی، وہ ماں کے الفاظ تھے کہ بس گاڑیوں کے پیچھے بچے لکھوا دیتے ہیں، یہ سب میری ماں کی دعا ہے، یہ سب میری ماں کی دعا ہے، صرف لکھنے تک محدود ہے، یہ خدمت نہیں کرتا بچہ۔ ماں بیٹے نے گاڑی کے پیچھے لکھوایا، یہ سب میری ماں کی دعا ہے، اور اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ٹکے کی ضرورت باتیں کرتا ہے، گالیاں دیتا اپنی ماں کو، بکواس کرتا ہے۔ یہ دکھلاوے کی زندگی چھوڑیں، یہ ایسے معاملات کو چھوڑ دیں، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کی گاڑیوں کا، آپ کی دولت کا، آپ کی شہرت کا۔ ماں تو کبھی آپ سے ایسا کچھ مانگتی بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ماں سے بدتمیزی کرتے ہو، تو کر کے بلاتے ہو، اور ماں کی سکون اور سہولتوں کو آپ نہیں دیکھتے۔ اور اب اگر شادی ہو جاتی ہے، بیویوں پہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہو، اور ماں پہ کیا خرچ کرتے ہو؟ ماں بس وہ ایک مسافر سی بنی پڑی رہتی ہے، اور وہ ایک سوٹ بھی اگر ماں کے لیے لے آؤ، ایک جوتی لے آؤ، وہ کتنا خوش ہوتی ہے، میرے بچے نے لایا ہے، میرے بیٹے نے لایا ہے۔ اور یہاں ہو کیا رہا ہے؟ شادیوں کے بعد تو ماں کا خیال بھی کوئی نہیں کرتا، ماں کے لیے کوئی وہ ساز و سامان کے اتنا بندوبست نہیں، اللہ ماشاءاللہ سب برابر نہیں، مگر آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ دنیا ختم ہو چکی ہے، دنیا کے اندر یہ پیار محبت سب ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اور اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، اور ان کے حقوق ہمارے پہ فرض ہیں۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث کے اندر ماں باپ کی بہت عظمت بتائی ہے، اور اپنے سے بڑوں کا احترام بتایا ہے، چھوٹوں پہ احترام، ہر چیز کے حقوق بتائے ہیں۔ ہم اتنے بے عمل کیوں ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل نہیں کر رہے، اور عمل نہیں کریں گے تو اپنا نقصان ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، یہ جنت بھی جہنم بھی، یہ حقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس لیے اپنی ماں کا زیادہ خیال کریں، اپنی ماں کی خدمت کریں، اپنی ماں کے سر پہ تیل لگائیں، اور اپنی ماں کے جو ہے جوتیاں سیدھی کریں، اپنی ماں کی خدمت کریں، ٹانگیں دبائیں۔ اور ماں نے بڑی خدمت کی ہے، آپ ان کو ان کا صلہ دیں، تاکہ کوئی ماں یہ نہ کہے کہ اللہ کسی کو ایسی اولاد نہ دے۔ یہ بہت ہی تلخ جملہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ماں کی بددعا نہیں لگتی، وہ کہتے ہیں نا یہ ماں کا نافرمان ہے، یہ ماں کا نافرمان ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اہل کشف تھے، اللہ نے بڑا علم سے نوازا تھا کہ ہم حنفی ہیں، اور احناف میں سے ہم ان کا جو سب سے زیادہ مسلک پہ عمل پوری دنیا میں ہوتا ہے، تو اتنے اللہ والے تھے، اتنا علم تھا کہ وہ بتا دیتے تھے کہ یہ پانی میں کون سا گناہ دھل رہا ہے،
تو ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھر سے آیا اور وہ والدہ کا نافرمان تھا، تو وہ بزرگوں کو نہیں پتہ تھا، تو جب وہ غسل خانے مسجد میں جو غسل خانے ہوا کرتے تھے اس وقت وہ نہانے لگا، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت بتائیں اس میں کون سا گناہ ہو رہا ہے؟ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کے اندر ماں کی نافرمانی کا گناہ ہو رہا ہے، اور یہ بہرا ہے، اس نے ماں کی نافرمانی کی ہوئی ہے۔ تو جب وہ نہا نو کے باہر نکلے تو اس سے پوچھا گیا کہ ہاں آپ نے کون سے ایسا عمل کیا تھا؟ یعنی میں ماں کی نافرمانی کر کے آیا تھا، ماں کے ساتھ بدتمیزی کر کے آیا تھا۔ تو اللہ والوں کو پتہ چلتا تھا، اور تو اللہ والے بھی اپنی ماں کے بغیر دنیا میں نہیں آئے، اور وہ اپنی ماں کی بڑی عزت کرتے تھے، اپنی ماں کے جوتوں میں بیٹھ جاتے تھے، اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ماں سخت تھی، اور وہ سخت ہونے کے باوجود وہ بزرگ کو مارتی تھی، جوتوں سے مارتی تھی، اور وہ جوتا جب ہاتھ سے گرتا تھا تو وہ جوتا اٹھا کر کہتے تھے ماں مجھے اور مار، مجھے اور مار۔ وہ ماں کے ہاتھوں سے مار کھانے کو بھی فخر سمجھتے تھے۔ یہاں تو ماں کی باتیں نہیں اچھی لگتی، یہاں تو ماں کی باتیں سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ماں تو اب کون سی صدیوں سے بول رہی ہے، بس کر دے اب، بس تجھے نہیں پتا، ماں تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو ان پڑھ ہے، تجھے کیا پتہ ہے؟ ان کو نہیں پتہ جنہوں نے پالا، جنہوں نے بڑا کیا، زمانہ پورا انہوں نے جو ہے وہ اس کا سامنا کیا، اچھے برے کو دیکھا، اور آپ ماں کو پتہ نہیں، اور آپ بہت سیانے ہو گئے، آپ بہت آگے چلے گئے۔ ماں باپ تو بہت پرانے ہیں جی، 60 سال پرانے ہو گئے ہیں جی، ان کو کیا پتہ ان کے وقت میں کیا تھا، ان کو نہیں پتہ۔ آپ خاموش ہو جائیں اور چپ کر جائیں، میرے معاملات میں نہ بیٹھیں۔ یہ نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آپ پہ آ جائے، آپ کی زندگی کے معاملات درم برم ہو جائیں، آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ ایسا کرے گی۔ آپ ٹینشن نہ لیں، جو کسی کے ساتھ برا کرے گا، ہم نے ایک حدیث کے اندر یہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی بوڑھے شخص کی کوئی نوجوان خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے بڑھاپے میں اللہ کوئی بندہ مقرر کرے گا جو اس کی خدمت کرے گا، اور جو نئی خدمت کرتا تو اس کے لیے کوئی مقرر نہیں ہوگا، وہ بھی ایسے تڑپے گا اپنے بڑھاپے کے اندر، وہ بھی ایسے جیے گا اور مرے گا، وہ بھی ایسے اپنے حالات کو دیکھ کر ارمان کرے گا کہ کاش کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا، کاش میں اپنے بڑوں کا ادب کرتا، احترام کرتا۔ تو اس وقت کوئی ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ آج وقت ہے احساس کا، کل کو احساس ہوگا مگر وقت نہیں ہوگا، اس لیے اپنے بڑوں کا ادب کریں، اپنے ماں باپ کا ادب کریں، اپنے بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کی بددعاؤں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں ان کے ساتھ جو انہوں نے ہماری خدمتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔